السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی اور مائی سیلف رحمان۔ مفتی صاحب، اس پر کافی سوالات آ رہے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے جناب سید اقرار الحسن اور جناب حق خطیب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت بنیادی سوال کیا، اور جو لوگ اس طرح کا سوال مجھ سے کر رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں تھا تو حق خطیب صاحب کے نمائندگان نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا میں مفتی عبدالقوی ہوں، حقائق کی روشنی میں گفتگو کرتا ہوں۔ میری اسلامی عدالت انصاف ہے، جب تک میں دونوں کا موقف نہ سنوں اس وقت تک میں اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ دونوں بڑے نام ہیں، بے شک ایسے حق خطیب صاحب کے بھی میں نے دیکھا ہے کہ سینکڑوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد ان کے چاہنے والے ہیں، اور بہت سے بیسوں لوگ ایسے بھی مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ ان کے دم سے بہرحال ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اقرار الحسن کو تو میں اگر بیٹا کہوں تو میرے لیے عزت ہے، میرے لیے احترام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کو اللہ نے یہ خوبی اور عظمت دی ہے کہ ہر طرح کے گد میں خیر کو لے کر آنا۔ وَمَن يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا نیک بخت ہے وہ انسان جو سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ اس وقت انہوں نے جو حق خطیب صاحب کا تعاقب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی افرادی قوت ان کے ساتھ۔ میں اب 2 دن بعد مختلف ٹی وی چینلز کے حوالے سے لاہور جا رہا ہوں۔ میری خواہش ہوگی، بہت بڑی خواہش ہو، میرے پہنچنے سے پہلے اگر یہ پیغام ان تک پہنچے اور ہماری جو بیٹی ہے ان کے نکاح میں ان تک یہ بات پہنچ تو میں انشاءاللہ آ رہا ہوں، ان کے ہاں حاضری دیتا ہوں، افطار کرتا ہوں، یہ افطار کے بعد جاؤں گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اتنے بہترین انداز، اور اقرار الحسن صاحب کا یہ جملہ بالکل درست ہے کہ وہ میدان میں آئے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کام علماء کا، یہ کام مفتیان اعظام کا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، خاموشی سے رہے۔ خاموش آدمی کے لیے میرے نبی نے کیا کہا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، وہ علماء جانتے ہیں، انجینئرز بھی صاحب بھی جانتے ہیں، مفتی زبان بھی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ کام ہمارے بیٹے اقرار الحسن نے کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں انہیں مبارک دیتا ہوں کہ اس وقت تقریباً پوری قوم کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے پہلے شر کو ختم کیا یا شر کو خیر سے بدلا، اس میدان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یقیناً کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ میں لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہوں، جرأت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اقرار الحسن صاحب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ میدان جہاد میں رہیں، مفتی عبدالقوی آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کچھ انجینئر بھی ہیں وہ بھی خاموش۔ میں اس وقت علماء کی بات نہیں کر، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو مختلف موضوعات کے حوالے سے وائرل ہونے کے لیے، اس میں انجینئر صاحب بھی آ جاتے ہیں، اس میں مفتی صاحب بھی آ جاتے ہیں، اس میں فلاں صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ نہ میں ان کے علم سے بات کر رہا ہوں، نہ ان کی شخصیت سے، نہ ان کی حقانیت سے، نہ ان کی حکمت و علم کی تعریف کے حوالے سے۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا ہے، جو حضور کی خدمت میں گستاخی کرے گا وہ اس سے زیادہ وائرل ہوگا، نعوذ باللہ۔ جو اہل بیت کی گستاخی کرے گا وہ اس سے کم وائرل ہوگا، جو حضرات صحابہ کی گستاخی کرے گا وہ اس سے کم وائرل ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ وائرل ہونا چاہیے جس کے اوپر 5 ملین کے اوپر جناب $5000 کا چیک بننا چاہیے، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ ملا ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جو بھی ہو۔ بہرحال جتنے سوشل میڈیا کے حضرات ہیں ان کو میں صرف کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے سکالر، تو یہ کام سوشل میڈیا کے سکالر کا تھا جو انہوں نے نہیں کیا، اور اگر کوئی اب کرے گا تو اس کا سہرا جو ہے وہ اقرار الحسن کو جائے گا۔ اب وہ بیچارہ انجینئر ہوگا، کوئی اور جناب مفتی صاحب ہوں گے، کوئی عالم صاحب ہوں گے، کوئی سکالر صاحب ہوں گے، تو اب وہ خود وائرل ہونے کے لیے تاکہ پھر ان کا جناب پروگرام ملینز میں جائے اور ان کو جناب ہزاروں کا چیک ملے ڈالروں کے اندر، وہ اب اس نیت سے جائیں گے، اس اخلاص کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس جذبہ جہاد کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس برائی کو نیکی میں بدلنے کے لیے نہیں جائیں گے جو اللہ رب العالمین نے اعزاز اور اس کی قیادت کا سہرا محترم اقرار الحسن صاحب کو دیا۔ آپ کی باتوں سے ایک فکرہ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ کچھ بھی کر کے، مطلب کہ نعوذ باللہ کوئی بدتمیزی کر کے، جیسے کہ کسی کو جوتا مار کے بھی کوئی مشہور ہو جاتا ہے، تو میرے ذہن میں ایک فکرہ آ رہا ہے کہ مشہور ہونا ایک الگ بات ہے، عزت پانا ایک الگ بات ہے۔ عربی کا مقولہ ہے خالف تعرف، مخالفت کرو گے۔ اس وقت 1.90 ارب وہ مسلمان ہے جس خوش نصیب کو کہا جاتا ہے اہل السنت والجماعت۔ اب اہل سنت والجماعت 1.90 ارب کے متفقہ تسلسل والے کسی عقیدے کو جو بھونکے گا، نیت اس کی کیا ہے؟ وائرل ہونے کی، ڈالر کی۔ ہر نئی بات کرتے جاؤ، اور یاد رکھو کہ روایات کی بنیاد پر جو آدمی گفتگو کرے گا وہ خود بھی شک میں پڑے گا۔ میں گمراہ نہیں کہتا، میں ہمیشہ لفظ محتاط بولتا ہوں۔ وہ خود بھی شک میں پڑے گا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی شک میں ڈالے گا۔ اس کو 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک تو جتنی بڑی شخصیت کی گستاخی کرے گا اتنا وائرل ہوگا، اور وائرل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ نوٹ 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 نوٹ، ہر حال اپنی
یا خود شناسائی بھی ہو سکتی ہے. یا بہرحال جو بھی ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور دیکھتے رہیے مفتی عبدالقوی آفیشیل. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.